لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وعقابه يوم القيامة للمذنبين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تنقاد بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب اہل سنت انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود و سلام عرض کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم. رفقان محترم، محرم الحرام کی تاریخ کی مناسبت سے یہ آج ہماری 8ویں نشست ہے، 8ویں محفل ہے. یہ ہماری فکر شہدائے کربلا تعلیمات شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور بعد مغرب 8 تاریخ بھی لگ گئی ہے. ابھی تک معتبر کتب، قرآنی آیات اور احادیث کی روایات کی روشنی میں نے مفید ضروری باتیں اپنی حسب لیاقت اور اپنی کوشش بھر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اب یہ تو آپ ہی جانیں گے یا آپ یہ فیصلہ کریں گے اپنے سے کہ ہمارے بیانات سے، محفل سے ابھی تک آپ کے اندر مفید معلومات میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں، اور آپ کے ہو سکتا ہے کوئی شکوک و شبہات ہوں ان کا ازالہ ہوا ہو، یا کوئی بات غلط طریقے پر آپ تک پہنچی ہو، آپ جانتے ہو اور وہ آپ کی تصحیح ہو گئی ہو اور صحیح سوچ و فکر آپ تک پہنچ گئی ہو. میں نے ہر کوشش یہ کی ہے کہ آسان طریقے پر ہم ایک اچھا نچوڑ آپ کے سامنے رکھیں جس سے آپ اپنے اندر خوشگوار تبدیلی محسوس کریں. ورنہ اتنی بہت سی کتابیں ہیں سامنے رکھی ہیں اور کتابیں ہیں، زیادہ کتابیں دکھانا، زیادہ باتیں بیان کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے. اور اب تو آپ چاہیں تو لیٹے لیٹے اپنے بستر استراحت پہ ہی دنیا کے کسی بھی انسان کو آپ سن سکتے ہیں. دنیا کے کسی بھی انسان کو، بڑے بڑے عالم و فاضل، مفتی و فقیہ کو
آپ چاہیں تو سرچ کریں اور اس کے بعد لیٹے لیٹے کھاتے پیتے آپ سننا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ خیال آئے جب ہم بڑے سے بڑے انسان کو بآسانی سن سکتے ہیں بستر پہ لیٹے لیٹے، تو پھر مولانا صاحب کو، حافظ جی کو، یا یہاں کے لوگوں کو یہاں آ کے چل کے بیٹھ کے سننے سے کیا فائدہ؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب بڑے بڑے لوگوں کو آپ، صاحبان علم و فضل کو آپ بآسانی اب صرف انگلیاں ہلا کے آپ ان کو کہیں بھی رہ کے سن سکتے ہیں، تو پھر کسی ایک مجلس میں یا کسی ایک عالم کے پاس چل کے جا کے سننے میں کیا فائدہ؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ صرف سن سکتے ہیں، یہاں میں نے آپ کو فہم و تفہیم کی چھوٹ دے رکھی ہے، آپ مجھ سے تبادلہ خیال بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے اپنی بات میرے سامنے رکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، میری کوئی بات آپ کو چبھتی ہے یا آپ کو اجنبی بات لگ رہی ہے، نئی لگ رہی ہے، آپ فوراً اس کے ازالے کے لیے اپنی بات یہاں رکھ سکتے ہیں، اور وہاں آپ صرف سن سکتے ہیں، صرف سن سکتے ہیں آپ۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جواب جن کو آپ سن رہے ہیں انہوں نے کب، کس کے لیے، کن حالات میں، کن سامعین کے لیے بولا ہے یہ آپ نہیں جانتے، آپ سن رہے ہیں۔ اور ہم محلے کے حالات، آپ میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں سے کسی کی الجھن کبھی سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کسی طرح تقریر میں اس کو بھی اپنا کے رکھتے ہیں، اور حالات ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے، ہمارے وقت کے، ہمارے دور کے، ان حالات کی روشنی میں ہم کوئی بھی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بحمدہ تبارک و تعالی میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ جس کسی محفل میں چل کے بیٹھ کے سننے جاتے ہیں اور وہ محفل اگر آپ ہی کے لیے منعقد کی گئی ہے تو پھر اس محفل سے زیادہ بہتر کسی اور کا بیان آپ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لکل مقال مقام، ہر بات کہنے کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے، ہر بات کے لیے ایک مقام متعین ہے، وہ بات جب اپنے مقام پہ اپنے وقت پہ رکھی جائے تو اس کا وزن ہوتا ہے اس بات پہ۔ ہر بات جس اللہ کے نبی فرماتے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلیں دیکھ کے بات کیا کریں۔ اور آپ کسی بہت بڑے خطیب اعظم کو، خطیب ایشیا اور یورپ کو سرچ کریں گے یوٹیوب وغیرہ پہ، اچھی باتیں بتائیں گے، بہت قیمتی باتیں وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ آپ کی ذہنیت کا بھی خیال رکھ رہے ہوں، وہ آپ کی عقل اور آپ کی استعداد، آپ کی قابلیت کا بھی خیال رکھ رہے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم کوئی بات بتاتے ہیں، آپ کے چہرے پر نظر رکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بات مشکل ہو گئی تو فوراً اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کے چہرے تھوڑا کھلتا ہوا دیکھتے ہیں یا ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہم بھی آپ کی طبیعت سے کچھ مانوس ہیں، تھوڑا بہت بھلے ملے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اب قدر غنیمت یا کچھ حد تک آپ نے سمجھ لیا ہے، تو ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی، یہ بھی بتا دوں، ان محفلوں کی اہمیت اور قدر و قیمت کو آپ سمجھیں اور کسی کو بتا سکیں، کسی کو بتا سکیں کہ ہم صرف تقریر سننے نہیں جاتے ہیں، وہاں اگر ہمیں کوئی بات کھٹتی ہے تو ہمیں پوچھنے کا بھی حق حاصل ہے۔ تو ہم اگر کسی بات میں تردد کا شکار ہیں، یعنی آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، شک و شبہ میں آپ پڑ گئے ہیں، تو آپ اپنی وہ بات رکھ سکتے ہیں، ہو سکے گا تو آپ کو پھر بہت جواب دیا جائے گا، ورنہ کسی اگلی محفل میں ہم کتاب وغیرہ دیکھ کے سب آپ کو جواب دیں۔ یہ محفل کی اہمیت آپ کو یاد رکھیں اور سنجیدگی کے ساتھ آپ سنیں۔ ہماری صرف اتنی سی کوشش ہے، اب کی بار دیکھا ہوگا کہ میں نے عادت کے مطابق اشعار وغیرہ بھی نہیں پڑھی، ورنہ کبھی کبھی ہم اعلیٰ حضرت کے اشعار موقع کے مطابق یا سلام رضا کے اشعار پڑھ دیا کرتے تھے، کیونکہ اب کی بار کچھ زیادہ ہی ہمارا دھیان ایک الگ چیز کی طرف رہا۔ یہ لوگوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے
या ये छोटी छोटी किरणें भेज कर लोगों के जो दिमागों में जो बातें बिठाई जाती हैं, अल्लाह जानता है हमारी कोशिश सिर्फ इतनी रही थी कि लाओ हम किसी तरह चंद ही लोगों का या चंद ही बातों में आपका शक अगर दूर कर दें तो हमें लगेगा बहुत बड़ा काम हो और आपका जहन साफ हो जाए, आप अपनी नस्ल को भी ये पैगाम पहुँचाएं, उनका भी जहन साफ करें आप। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया आप चले गए। अपने बेटों के ताल्लुक से आपको हर चीज़ की जानकारी रहती है, वो कैसे अकीदे अपना रहा है, किन लोगों के पास उठता बैठता है, इसकी फिक्र नहीं करोगे आप? करेंगे या नहीं करेंगे? बेटा क्या कमाता है, क्या खाता है, इंटरव्यू देने के लिए कहाँ गया था, पहली कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में क्यों लगना चाहता है, बड़ा दिलचस्पी के साथ आप इसको सुनते हैं, बैठ के अपने बेटे से बातचीत करते हैं। लेकिन यार मुसलमान में अगर रोज नहीं तो कभी कभी तो इस पर भी नजर होनी चाहिए, उठता बैठता कहाँ, संगत कैसे लोगों की, नमाज कहाँ पढ़ने जाता है, आजकल वक्त भी लोगों को दे रहा, बड़ा ये भी होना चाहिए। वरना मैं बड़ा तकलीफ के साथ कहूँगा कि एक इंसान के हिसाब से तो हो सकता है हम कामयाब हो जाए, लेकिन बाहैसियत मुसलमान हम नाकाम हो जाए। अगर हमारा बेटा गलत संगत में पड़ जाए और गलत तौर तरीके अख्तियार कर ले तो बाहैसियत इंसान तो हो सकता है कि हम कामयाब कहलाएं, लेकिन बाहैसियत मुसलमान हम नाकाम ठहरेंगे जब तक कि हम दीनी तौर पर मजबूत नहीं होंगे। तो महज किस्सा गोई और रस्मन सुनने सुनाने का आदिनाल है, जिंदगी बहुत कीमती है और महफिल जो वक्त लम्हात बड़ा कीमती है, जो वक्त निकाले हैं तो कुछ न कुछ समझने की और महफूज करने की कोशिश आप करेंगे। बाहर क्या ये बातें में मुकर्रर दोहराता रहता हूँ, आपको पूछना है, कुछ समझना है, अच्छी तरीके से आप पूछना समझना चाहते हैं तो हम वक्त किसी वक्त भी मैं आपको समझाने के लिए बताने के लिए तैयार हूँ। आप सही किसी मसले को किसी बात को अच्छे से समझना चाहिए, बस खाली आप अच्छे से समझिए। कल मैंने अपने बयान का आखिर में यजीद की तख्त नशीनी पर चंद बातें आपके गोशे गुजार कर दी कि किस तरह हज़रत अमीर मुआविया की विसाल के बाद यजीद की तख्त नशीनी हो गई, या कहने के तख्त पर कब्जा कर लिया और फिर तारीख़ इस्लाम का एक काला दौर शुरू हुआ, आप ये कह सकते हैं। मैंने यजीद के फिस्को हुजूर और यजीद के ताल्लुक से, उसके आमाल के ताल्लुक से भी कुछ बातें आपसे अर्ज की। हदीस पाक के हवाले से मैंने बयान किया था और मोतबर कुतुब ये तारीख़ुल खुलफा रखी हुई है, अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमह की है। 500 से ज़्यादा किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। इतनी बुलंद अज़मत व शान आपकी है, इतनी बुलंद अज़मत व शान वाले आप हैं कि 70 से ज़ायद मरतबा खुली आंखों से अल्लाह के नबी की ज़ियारत की है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस के ताल्लुक से मालूमात आपने लिया है। किसी हदीस में आपको परेशानी होगी, इतनी बुलंद शान है आपकी, इमाम हदीस है, खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ कहा जाता है, अपने दौर के अज़ीम मुजद्दिद भी हैं और बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। आप ये समझे कि इन जैसा फिर के बाद नूर ज़मीन में शायद ही देखा गया हो, इन अज़ीम बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये तारीख़ुल खुलफा किताब मरतब की है। मैंने इसके हवाले से भी कुछ बातें आपको बता दी। मैं यजीद और उसके जो शुरू का दौर है, तख्त नशीनी के जो अय्याम हैं, उनके ताल्लुक से चंद हक़ाइक़, चंद बातें इस तौर पर कि उन्हें आप हमेशा दिमाग में महफूज रखें, इस तौर पर हम बताना चाहते हैं। यजीद के ताल्लुक से, यजीदियत के ताल्लुक से, उसके अफ़कार व नज़रियात के ताल्लुक से, यजीद की तख्त नशीनी के ताल्लुक से हम चंद बातें आपको रखना चाहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं
سب نفرت کرتے ہیں یزید سے، اور نہ صرف نفرت بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ حد درجہ نفرت کرتے ہیں، حد درجہ نفرت کرتے ہیں۔ کس کی نفرت کتنی ہے اس کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا۔ آپ کی نفرت کرتے، ہم کتنی نفرت کرتے، بس یہ سمجھیں کہ ہم کوئی بھی یزیدی کارنامہ اپنی جانب منسوب ہونا پسند نہیں کریں گے۔ کوئی ہمیں یزیدیت کی طرف جوڑے، کوئی بھی اہل سنت اسے کبھی پسند نہیں کرے گا۔ کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا، اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا۔ اس لیے تو معلوم ہوا کہ یزید سے ہمیں بہت نفرت کرتے ہیں آپ یزید سے۔ ہم اگر پوچھیں آپ سے کہ آپ کی نفرت کی وجہ کیا ہے، آپ یزید سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کی وجہ کیا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ بولیے کیا جواب دیں گے آپ؟ بولیے، آپ آزاد ہیں، بولیں۔ یزید سے نفرت کرتے ہو یار، وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے نفرت کرتے؟ اسلام کے خلاف عوامی پڑھتی۔ بولو، یزید سے نفرت کیوں آپ کو؟ ظلم کی انتہا ختم کرتی ہے۔ یزید سے نفرت کی بنیادی وجہ بھلے آپ بتا نہیں پا رہے ہیں، یا بہت سے لوگ شرم میں بولنا نہیں چاہ رہے ہیں، یزید سے نفرت کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ اہل بیت نبوت کا قاتل ہے، خاندان رسالت میں اس نے ظلم کھائے۔ حضرت سیدنا امام حمام، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا، آپ کے اعوان و انصار، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے اولاد اور آپ کے بچوں کا قاتل ہے یا قتل کے راضی ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ سے تو نہیں قتل کیا، قاتل ہے یا قتل کے راضی ہے، قتل کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری آپ کی یزید سے نفرت کرنے کی، یہی وجہ ہے نا، سب سے بڑی وجہ یہی ہے یزید سے نفرت کرنے کی۔ امام حسین بھی یزید سے نفرت کرتے تھے، لیکن تب تک اس نے امام حسین کا قتل نہیں کیا، تب بھی اس سے نفرت کرتے تھے۔ اگر یزید نے امام حسین کا قتل نہ کیا ہوتا تو شاید آپ اس کے نام سے واقف بھی نہ ہوتے اور اس سے نفرت بھی نہ کرتے۔ بولو، بڑے بڑے ظالموں جا کے بادشاہ ہوئے تاریخ میں، آپ نہیں جانتے ان کو۔ اگر یزید نے یہ بہت ہی جو سانحہ جو ہے دل ہلا دینے والا واقعہ جو کربلا کا ہے، اگر یہ رونما نہ ہوا ہوتا اور یزید کے دامن پہ اگر خون آل رسول کے دھبے نہ ہوتے تو شاید کہ آپ اس سے نفرت نہ کرتے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین یزید سے نفرت تب بھی کرتے تھے جب تک اس نے آپ کو پسند نہیں کیا۔ تو یزید سے نفرت کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خلاف شرع کام کرنا۔ امام حسین نفرت کرتے تھے، شرابی تھا وہ، امام حسین اس سے نفرت کرتے تھے۔ خلاف شرع کام فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا، نمازوں کی اہمیت کو کم کرنے میں لگا ہوا تھا، اللہ رسول کے حدود کو پامال کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے امام حسین اس سے نفرت کرتے تھے اور آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس نے ابھی تک آپ کو پسند نہیں کیا ہے، لیکن آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اگر پسند فرماتے تو پھر بیعت کے لیے انکار نہ کرتے، اگر پسند فرماتے۔ اور آپ نے صراحت منع کیا، صراحت آپ نے منع کیا، آپ نے کہا اہل کوفہ تو امیر معاویہ کے دور سے ہی امام حسین سے بیعت کے لیے زور دے رہے تھے، لیکن آپ نے توجہ نہ کی، آپ نے منع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور سے اہل کوفہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں، آپ نے منع کر دیا۔ اور گوشہ نشینی اختیار کرنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس امام حسین سے مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ اس نبی کے نواسے ہیں کہ جس نبی کو تاریخ خلفاء میں ہے اللہ پروردگار نے اختیار دے رکھا تھا
کہ وہ دنیا اختیار کریں یا دین آخرت کو اختیار کریں، اس نبی نے مالک و مختار ہونے کے باوجود بھی دین کو اختیار کیا تھا، آخرت کو پسند کیا تھا۔ جب کوئی پر اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، وہ کچھ بھی پسند فرماتے ہیں، اللہ کو اپنے محبوب کی پسند تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بھائی ایسا کریں، آپ جو ہے اپنے نانا کے طریقے کو آپ پسند فرمائیں، اور یہ دنیا کی حکومت، یہ سیاست آپ کے نانا جان نے اس کو پسند نہیں فرمایا، آپ بھی اس کو ناپسند فرمائیں، آپ پسند بھی نہیں فرمائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت بار آپ سے اہل کوفہ نے متعدد بار اصرار کیا آپ سے، آ جائیں آپ اور ہم آپ کو خلیفہ برحق تسلیم کرنے آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں، لیکن آپ نے دوراندیشی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ نہیں، پھر معاملہ وہی ہوگا جو بھائی حسن کے ساتھ ہوا، آپ مصر میں پڑھنا نہیں چاہتے اور آپ کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ بادشاہت کی باتوں سے آپ کو ایسا نہیں کہ خلیفہ بننے کے بعد کچھ 4 چاند لگنے تھے آپ کے، بتاؤ بھائی خلیفہ بننے سے ان کا مرتبہ نہیں بڑھ جاتا، ان کی عظمت ویسے ہی بلند ہوا کرتی، ان کی عظمت نہیں بڑھنے والی، ان کی عظمتیں وہ دنیا میں تشریف نہیں لا پائے تھے، اس سے پہلے بھی ان کی عظمت کا اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے خاتون میں خواب دیکھا، ان میں حبیبہ یا ان میں کیا نام ذہن میں ہمارے بھی نہیں آ رہا ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا لے کر کے ان کی گود میں رکھ دیا گیا۔ بڑا پریشان حیران گھبرائی ہوئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئی، حدیث پاک میں گئی، عرض کرتی کہ یا رسول اللہ کے نبی فرماتے تو حیران پریشان کس لیے ہوئے؟ عرض کرتی میں نے بہت برا خواب دیکھا، میں نے بہت برا خواب دیکھا کہ بڑا پریشان تھی، نبی پاک کے جسم سے گوشت لے کر کے اور پھر ہماری گود میں رکھ دیا جائے، انسان پریشان ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے خواب بیان کرو، آپ نے خواب بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا خواب بہت اچھا ہے، تمہارا خواب تو بہت اچھا ہے، عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تمہاری ہی گود میں دیا جائے گا۔ یہ خواب کی تعریف ہے، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرے ہی وجود کا حصہ ہوگا، نبی پاک ہی وجود کا حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں خواب تو بڑا مبارک ہے، فاطمہ کا ایک بچے کی پیدائش ہوگی اور پیدائش کے بعد وہ بچہ تمہاری گود میں دیا جائے گا، اور یہی ہوا، پیدائش کے بعد سب سے پہلے انہی کی گود میں اس مبارک بچے کو دیا گیا۔ تو ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے بیٹھے ہیں اپنی گود میں، اور جبریل امین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ آپ کی امت ہی آپ کے اس شہزادے کو قتل کرے گی، آپ کی امت کی حدیث پاک میں ہے، آپ کی امت ہی آپ کے اس شہزادے کو قتل کرے گی، اگر آپ کہیں تو میں اس موضع اس مقام کی مٹی آپ کو لا کر کے دکھا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کی تو جبریل امین نے کربلا کی سرزمین کی مٹی لا کر کے اللہ کے نبی کو دکھا دیا۔ بچپن میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے نوجوانوں کی سرداری کو اللہ کے نبی ان کے بچپنے ہی میں دے رہے ہیں، تو یار خلافت لینے سے ان کی زندگی میں اور قوم میں 4 چاند لگ جانے تھے، خلافت لینے سے آپ کون سا مرتبہ ان کو مل جانا تھا۔ ہاں اگر قوم کی اصلاح مقصود ہوگی، اگر دین کی سربلندی مقصود ہوگی تو اس کے لیے پھر خلافت کے لیے بھی آگے آئیں، اپنی بابانی کے لیے نہیں، جب تک معاملہ صحیح چل رہا ہے چلنے دیا جائے۔ ان کے بابا جان مولا کائنات نے بھی یہی کیا، صدیق اکبر خلیفہ بنے بیعت کی، عمر و عثمان خلیفہ بنے آپ نے بیعت کی، اور حضرت عثمان غنی کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تھا میں نے بیعت کی، عثمان غنی کو بنایا گیا میں نے بیعت کی، حضرت عمر کو بنایا گیا میں نے بیعت کی، لیکن اب ایک ایسا شخص میرے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے جو علم میں، فضل میں، نسب میں، اسلام لانے میں، ہر معاملے میں مجھ سے پیچھے ہے، اب حق میرا۔ دیکھیے جب آپ نے اپنا حق دیکھا اور سوچا کہ اب ہم بہتری کر سکتے ہیں اسلام کے لیے، تو آپ نے خلافت کو بلجا بھی لیا، اپنی کوششوں سے بھی آپ نے لیا، اور جب تک آپ کو لگا کہ اسلام پھیلے گا، پھولے گا، پھیلے گا، تو آپ نے صدیق اکبر کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ رہ کر کے اسلام کی تعمیر و ترقی میں اپنی کوششوں کا
اور ایسا نہیں کہ مطلب بیعت کر لی تھی، ایسا نہیں. حضرت صدیق اکبر کے دور میں حدود قائم کرنے کی ذمہ داری حضرت علی جی کے پاس رہتی تھی. کوئی چوری کرے اس کی سزا کیا ہے، کسی نے ہاتھ کاٹنے، کسی نے جھوٹ بولا، تہمت لگائی، کسی نے زنا کیا، کوڑے لگانے ہیں، تو یہ سزاؤں کا نظام یہ حضرت علی جی کے ہاتھ میں لایا کرتا ہے. حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر صدیق کے دور میں، اور ان لوگوں کے دور میں آپ نے جنگی بھی کی، دوسرے شہروں میں جا کر باقاعدہ مال غنیمت سے آپ کا حصہ آپ کو دیا جاتا ہے. تو ہمارے ان بزرگوں کی روش کیا رہی کہ اگر اسلام کو، دین کو ہماری ضرورت ہے تو آگے بڑھ کے آپ نے اٹھایا، آگے ٹکیلا. اور اگر بہتر ہو رہا تو پھر ناموری، دکھاوا اور شہرت کے لیے وہ کبھی آگے نہیں آتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے بھی یہی نہیں ہوا کہ امیر معاویہ تک اسلام پھل پھول رہا تھا. یہ الگ بات ہے جو معاملات صحابہ کے آپس میں ہوئے ہیں، لیکن امیر معاویہ کا کام بھی تھا اسلام کو آگے بڑھانا، اسلامی سرحدوں کو آگے بڑھانا، تعمیر مساجد، تعمیر مدارس، یعنی دین کو فروغ دینا ان کا کام تھا. لیکن جب ان کے ناہنجار، ناخل اور نااہل بیٹے نے بات کو سنبھالی اور دین میں خلق ملک شروع کر دیا، حلال و حرام کا جب فرق ختم کرنا شروع کر دیا، اللہ کی حدود کو، رسول اللہ کی بتائی ہوئی سرحدوں کو جب پامالی کا ارادہ کر لیا، تو آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی ایسے ظالم، فاسق و فاجر کے ماتحت رہ کے اپنے اسلام کو دینا کبھی آپ نے گوارا نہیں. یہ بڑے اہم پہلو ہیں، بہت اہم پہلو. حضرت امیر معاویہ کے دور میں آپ نے توجہ نہیں کی کیونکہ کام اسلام بھی کا ہو رہا، سرحدیں اسلام بھی کی بڑھ رہی تھی. اب کیا ہوا؟ اب اسلام کو بگاڑا جا رہا تھا، امتیازات کو ختم کیا جا رہا تھا. تو آپ نے ایک لمحہ بھی یزید کی بیعت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اور پھر جان و مال کی، وقت کی، اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں آپ کو دینی پڑی ہیں. یہ آپ ذرا سنا کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنتے ہوئے بھی چلیں گے. تو یزید سے امام حسین کو نفرت کس لیے تھی؟ خلاف شرع کا. شراب پیتا تھا، شریعت کا مذاق بناتا تھا، شریعت کے معاملات کو ہلکا بنا کر کے پیش کرنا چاہتا تھا. امام حسین اس لیے یزید سے نفرت کرتے تھے. میں کہنا چاہوں گا سنیوں، مسلمانوں، آپ جس بنا پر یزید سے نفرت کرتے ہیں یہ بنا بھی بہت بڑی ہے، یہ بنا بھی بہت بڑی ہے. لیکن حسینی چونکہ تعلیمات شہید اعظم نام ہے اس محفل کا، امام حسین کی یہ فکر بھی اپنے دل کے کسی لحاظ خانے میں رکھو اور اپنے دماغ میں ڈالو کہ اگر شرابی ہے تو اس سے بھی یارانہ نہیں کرنے ہیں بیٹھ کے، اگر زناکار ہے تو دوستیاں کر کر کے اس کا حوصلہ نہیں بڑھانے کے ہم نے، اگر کھلا اپنے گھر میں یا اپنے بچوں کے ذریعے شادی بیاہ میں اگر شریعت کے حدیں پامال کرتا ہے تو گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کا حوصلہ نہیں بڑھانا ہے ہم نے بیٹھ کے. یہ بھی امام حسین جی کی تعلیم کا حصہ ہے. اور آپ جس وجہ سے یزید سے نفرت کرتے ہیں ہم سب اسی وجہ سے نفرت کرتے ہیں. یہ درست ہے. واقعہ کربلا اگر نہ ہوا ہوتا تو شاید کہ ہم لوگ یزید کا نام بھی نہ جانتے ہوتے. اس لیے کہ بہتوں نے یہ اپنی تحقیق ہوتی ہے، بہت سے لوگوں نے یزید کو تابعین میں اور عمدہ تابعین میں شمار کیا. جس تک جیسے حالات پہنچتے تھے انسان ویسا قول کرتا کہ ہمارے بزرگوں کی ایک عادت رہی ہے، اور ہمیں آپ کو سمجھانا بھی بڑا دین کی بات ہے. ہمارے بزرگوں کی ایک عادت رہا کرتی تھی، وہ آپ دماغ نشین کر لیں، ہم بار بار کئی بار آپ کو بتائیں گے. ہمارے بزرگوں کی ایک عادت رہتی تھی کہ وہ اپنے نفس کے خاطر، اپنی ذات کے خاطر کبھی بھی شریعت کا کوئی حکم نہیں بیان کرتے. اس کو پہلے دماغ میں بٹھائیں. وہ ذاتیات پہ حملہ کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو رسوا اور شرمندہ کرنے کے لیے وہ کبھی بھی شریعت کا حکم نہیں بیان کرتے. جہاں تک شرعی ثبوت ہوتا تھا وہاں تک وہ شریعت کا حکم بیان کرتے، وہاں تک شریعت کا حکم بیان کرتے تھے. ہمارے بارے میں آپ ان سے پوچھیں گے یہ کچھ معلومات بتائیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے یہ کچھ بتائیں گے، وہ کچھ بتائیں گے. شخص واحد ہم اکیلے ایک ہیں
لیکن آپ یہاں 20 لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ کم زیادہ اچھی بری الگ الگ طرح کی باتیں آپ کو بتائیں گے، الگ الگ طرح کی باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر 50 لوگوں سے باتیں آپ سن لیں ہمارے بارے میں تو ہو سکتا ہے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے یار انسان اچھا ہے کہ برا ہے۔ 5 لوگ تو کہتے ہیں ہم نے اس کی راتیں دیکھی، 10 لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کے دن بھی دیکھے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کے سجدے بھی دیکھے، کچھ بتاتے سجدے تو نہیں دیکھے لیکن تقریریں ہم نے اس کی سنی ہے، کچھ کہتے ہیں ہمارے ساتھی جو ہوں گے کہ آپ تقریریں تو نہیں سنی ہے، مدرسے میں پڑھائی کا دور ہم نے ان کا دیکھا۔ ایک ہی انسان کے بارے میں اگر مختلف طریقے سے جب معلومات اکٹھا ہوتی ہے تو فیصلہ لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کی یہ عادت تھی، اللہ کا اتنا خوف ان کے اندر رہا کرتا تھا، اتنا خوف رہا کرتا تھا کہ جہاں تک شرعی ثبوت ملتا تھا وہاں تک حکم بیان کرتے تھے، ورنہ فوراً قلم رکھ دیتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانے، اللہ بہتر جانے۔ ان کو ہمادانی کا دعویٰ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے جو کہہ دیا بس یہی سب کچھ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ فتاوی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے بزرگان دین کہ جن کی پاکیزگی کی آپ قسمیں کھائیں، جن کے نام کو ان کے کاموں کا آپ سراغوں میں لے جو گھومے، تو فتویٰ لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں ھذا ما ظہر عندی وعلمہ الاتم واحکم عند اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جو میرے نزدیک ظاہر ہوا، حقیقت کا علم اللہ کو ہے، اس کے رسول کو۔ فوراً قلم رکھ دیتے ہیں، ایک فتویٰ لکھتے ہیں، وضو کے فرائض بیان کرتے ہیں، نیچے لکھ دیتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، یہ ہمارا علم ہے، حقیقت اللہ جانے۔ ہم نے کوشش کی صحیح بیان کرنے کی اور حقیقت کا علم اللہ ہے۔ تو بتانا یہ ہے آپ کو کہ ہمارے بزرگوں کے پاس جب کوئی روایت پہنچتی تھی تو اس روایت سے جتنا ثبوت ان کو ملتا تھا۔ اچھا ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اتنے جری ہیں، اتنے بے خوف ہم ہیں، اتنے بے باک ہم ہیں، شریعت کو ہم اس طریقے سے رونقتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہمارا جملہ کہاں تک جا رہا۔ مثال کے طور ہمارے منہ میں جو آیا جو آیا ہمارے منہ میں، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ زبان سے ہم کہہ کیا ہے۔ ہم نے جمعے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہاتھ پیر زبان سے کہتے ہیں کنٹرول میں رہنا، سنبھل کے چلنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر کہیں تو بگڑ گئے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ ہاتھ پیر حدیث پاک ہے ترمذی میں، ہاتھ پیر عاجزانہ طور پر کہتے ہیں زبان سے کہ بس تو سنبھل کے چلنا۔ تو ہمارے من میں جو آتا ہم کہہ دیتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی روش نہیں ہوتی۔ بڑا پیاری بات ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان پیلی بھیت شریف میں ایک جلسے میں آپ تقریر کر رہے تھے، ایک جلسے میں آپ تقریر کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت کا نام تو آپ جانتے سنتے ہیں۔ تقریر کے دوران پنڈال میں کتا آ گیا، پنڈال میں کتا آ گیا، تو ایک مولانا صاحب کہنے لگے ارے یہ وہابی کہاں سے آ گیا، بھگاؤ اس کو، وہابی کہاں سے آ گیا۔ کتا آ گیا تھا پنڈال میں، جانور کتا جو ہے وہ پنڈال میں آ گیا، تو ایک مولانا صاحب کہنے لگے ارے یہ وہابی کہاں سے آ گیا، وہابی بھگاؤ اس کو، بھگاؤ وہابی کہاں سے آ گیا۔ تو لوگ بڑا ہنسے، کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے اس خالی من کی بات کرے تو لوگ بڑا تیز ہنسے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اور مولانا سے کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، وہابی گستاخ رسول کا نام ہے اور کتے کی وفاداریاں مشہور ہے، گستاخیاں نہیں ہیں اس کی۔ تم نے ایک وفادار جانور گستاخ رسول کہہ رہے ہو، وہابی کون ہوتا ہے؟ گستاخ رسول ہوتا ہے۔ اب کتے نے کون سی گستاخی کی نبی پاک کی کہ تم نے اس کو وہابی کا نام دے دیا؟ توبہ کرا دیا۔ بتانا آپ کیا چاہتے ہیں، زبان پر کنٹرول۔ ہمارے بزرگ ایک جانور، ایک کتے جیسا جانور اگر اس پہ بھی جھوٹا الزام رکھا جائے، ہمارے بزرگوں کو یہ بھی پسند نہیں، یہ بھی نہیں پسند تھا ہمارے بزرگوں کو۔ حضور مجاہد ملت ایک تقریر میں بول رہے تھے اور وہ براہین قاطعہ جو وہابیوں کی کتاب ہے، جو دیوبندیوں کی، خلیل احمد امبیڈکری کی، اس نے نبی پاک کے علم کو شیطان کے علم سے کمتر کہا، خلیل امبیڈکری نے۔ تو اس عبارت پر ہمارے علماء نے کفر کا حکم لگایا کہ نبی پاک کے علم شریف کو
शैतान लईन मलकुल मौत के इल्म से कम? ये नबी पाक के इल्म तौहीद नहीं है। और नबी पाक की किसी भी सिफत, किसी भी खूबी की तौहीद ये इंसान को काफिर बना देती है। बैक है। लेकिन किताब लिखने वाले ने क्या लिखा? फख्र आलम। नबी पाक जिसे फख्र आलम भी हम लोग बोलते हैं, जिसे नबी लामका, सैयाह लामका, बहुत सारे अल्फाबात हैं। तो किताब लिखने वाले ने लिखा फख्र आलम। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत बयान कर रहे थे, उन्होंने ऐसे कह दिया कि वहाबियों के मौलाना ने अपनी किताब में लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा। मुफ्ती आज़मीन फरमाते रुको, उसने नबी पाक नहीं लिखा, जो लिखा है वही कहो। उसने नबी पाक लिख के नहीं कहा रसूल पाक ही को है, लेकिन अल्फाज नबी पाक नहीं है, अल्फाज फख्र आलम है। आप फरमाते हैं अगर दुश्मन की बात भी बयान करो तो सच्चाई के साथ बयान करो, झूठ ना जोड़ो, वरना हमें उसमें फर्क क्या रह जाएगा। हम सच्चे मजहब वाले हैं, सच्ची किताब वाले हैं, सच्चे रसूल वाले हैं, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। तो मेरे भाइयों, मैं बता क्या रहा था आपको? मैं बता ये रहा था कि हमारे बुजुर्गों के पास कोई बात पहुंचती है तो अपने पास से एक लफ्ज भी बयान करना, वो इसको शरीयत में जरूरतमंदी समझते हैं, जैसी दलीलें मिलती। तो यहाँ तक तो ठीक था। मैंने बताया आपको कि यजीद के ताल्लुक से कभी आपको लगेगा कि कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि वो खामोश रहे, वो कुछ नहीं कहते, कुछ लोग काफिर कहते हैं, कुछ लोग लानतान भी करते हैं, कुछ लोग गुनहगार फासिक को फाजिर कहते हैं, यजीद को काफिर नहीं कहते हैं। तो शरीयत में एक मकरूह काम की बताने के लिए दलील और सबूत की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये करना मकरूह है, तो मुझे इख्तियार नहीं है मकरूह बताने का। आप पूछ सकते हो क्यों मकरूह है, तो मुझे दलील देना पड़ेगी, सबूत देना पड़ेगा। फिर मकरूह तहरीमी हो, अगर एसाद हो, हराम हो, अगर कुफ्र हो, शिर्क हो, ये तो बहुत बड़े मसले हैं, इनके लिए भी दलील होनी चाहिए। तो दलील जिसके पास जैसी पहुंचती थी वो उसी दलील की रोशनी में फैसला करता था, जिसके पास जैसी दलील पहुंचती थी। जैसे हमारे और आपके इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यजीद के बारे में पूछा गया, तो आपके सामने ऐसी ऐसी दलीलें और रिवायतें आई कि आपके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया, फैसला करना मुश्किल हो गया आपके लिए। तो आपने ये कह के कि इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर, अच्छा नहीं कहा उसको। फासिक, फाजिर, गुनहगार, बदकार, शराबी, कबाबी सबने माना है। आला हज़रत लिखते हैं, देखिए यहाँ पे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत, मैं ये बुखारी की शरह में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें लिखा है कि यजीद के कुफ्र और यजीद के लान के ताल्लुक से आला हज़रत का मौक़िफ़ क्या है, यानी आला हज़रत का नज़रिया क्या है। तो आला हज़रत लिखते हैं कि यजीद पलीद अलैहि मा यस्तहिक़्क़ुहु मिनल अज़ीज़िल मजीद, कह रहे हैं कि यजीद पलीद, वो जिस चीज का मुस्तहिक हो अल्लाह उसको वही दे। क़तअन यकीनन बाइजमाए अहले सुन्नत फासिको फाजिर जली अलल कवाइद था। फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इजमा है, तमाम दुनिया के अहले सुन्नत इस बात पर इकट्ठा है कि यजीद फासिक था, फाजिर था और बड़े बड़े कबीरा गुनाह किया करता था। इतने को तो किसी भी सुन्नी मुसलमान का कोई इख्तिलाफ नहीं, किसी भी सुन्नी मुसलमान को इसके यजीद के ताल्लुक से। आप फरमाते हैं इतने में किसी का इख्तिलाफ नहीं। हाँ, यजीद को खुल्ला काफिर कहना और उस पर लानतें भेजना, इस सिलसिले में हमारे कुछ उलमा के अलग अलग नजरिए हो गए। नजरिए क्यों अलग हो गए? सबूत। एक ही शख्स है, अगर आपके पास सबूत मिल गया किसने चोरी की है तो आप उसको चोर कहेंगे, लेकिन हमने छानबीन की और हम उस तह तक न पहुंच पाए तो चोर नहीं कहेंगे ना, हम नहीं चोर कहेंगे, इसलिए कि हमने भी छानबीन की। ये अलग बात है कि हो सकता है कि हमारी तफ्तीश में, हमारी छानबीन में कमी रह गई हो, लेकिन अब हम उसको चोर नहीं कह सकते। और आपने छानबीन की तो आपको प्रूफ मिल गए, सबूत मिल गए, अब आप पे लाजिम है कि आप उसको चोर कहें और हम पे लाजिम है कि हम चोर ना कहें। हम इतना कह सकते हैं कि भाई हमने छानबीन की, हमें कुछ नहीं मिला, बस इसके आगे नहीं। तो यजीद खुल्ला उसको काफिर कहना और खुल्ला उसको लानत करना, इस पर हमारे उलमा ने सुकूत, कुछ उलमा ने इख्तियार किया। मैं फिर आपको बताऊं, अच्छा किसी ने नहीं कहा है, सुनो फिर से, अच्छा
کسی نے نہیں کہا بس کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور لعنتیں پھٹکارے اس پر بھیج سکتے ہیں یا نہیں. اس معاملے میں آ کر کے کچھ علماء خاموش ہو گئے, ان تک ثبوت نہیں پہنچ پایا. کیوں نہیں؟ بعض روایتیں یہ مل گئی کہ اس نے یزید نے قتل نہیں کرایا تھا, فلاں نے قتل کرایا, یا بعد میں رویا, اس نے افسوس کیا. اس طرح کی روایتیں ملی تو وہ چپ ہو گئے. یہاں اگر رویا تھا تب تو پھر اس کا مطلب اس نے قتل کی عادت نہیں دی ہوگی, بیچ والوں نے قتل کر دیا. بہرحال اچھا کافر کیوں نہیں کہتے ہم, لعنت کیوں نہیں کرتے ہم؟ دھیان سے سنیے گا, لعنت کیوں نہیں کرتے ہم؟ اپنے پاس سے نہیں, اللہ کے نبی کے حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو جو اہل قبلہ ہے, جو ہماری طرح ہمارے قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے, اس پر لعنت نہ کرنا. یہ ہمارے نبی ہی نے لعنت کرنے سے منع کیا. ہمارے نبی ہی نے لعنت کرنے سے منع کیا کہ جو تمہاری طرح نمازیں پڑھے, قبلے کی طرف رخ کرے, تو جب تک وہ نمازوں کا انکار نہ کر دے, قبلے کا انکار نہ کرے اور اپنی زبان سے نہ کہہ دے کہ ہم اسلام سے نکلتے ہیں, یا کوئی کام کھلم کھلا ایسا نہ کر دے جو اسلام سے نکال دیتا ہے, تب تک اس پر لعنت نہ بھیجو. یہ ہمارے نبی نے منع کیا. اس لیے وہ علماء رک گئے. اور ایک بڑی تعداد علماء کرام کی ایسی ہے کہ جو اس کو کافر بھی کہتے ہیں, اس پہ لعنت بھی بھیجتے. تو اگر آپ کافر بھی کہتے ہو, لعنت بھیجتے ہو, تو ہمیں تکلیف نہیں, ہمیں تکلیف نہیں. البتہ ہم سے اتنا بتانا چاہتے ہیں, اگر کبھی آپ کو سننے کو ملے فلاں عالم نے کافر نہیں کہا ہے, تو آپ اس عالم کے پیچھے نہ پڑ جانا, اس عالم کے پیچھے نہ پڑ جانا. اس لیے کہ بہت سے بزرگوں نے اس کے کفر کے معاملے میں خاموشی اختیار کی ہے. ہمارے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے خاموشی اختیار کی, جن کے ہم مقلد. پھر آپ کو یاد دلا رہے, اچھا کسی نے نہیں کہا فاسق ہے, فاجر ہے, گناہ کبیرہ کھلم کھلا ڈٹائی کے ساتھ کیا کرتا تھا, تمام دنیا کے اہل سنت اس پر اکٹھا ہے, سب اس کو مانتے ہیں, سب اس کو مانتے ہیں. بے نمازی تھا, نالائق تھا, ناہنجار تھا, ناخلق تھا, گنہگار تھا, بدکار تھا, بدنما دان بھبا تھا, وہ سب اس کو مانتے ہیں. بس اتنی سی بات آپ کو یاد رکھیں. اور ہمارے بہت سے علماء جو ہیں وہ اس کے اوپر کفر کا حکم بھی لگاتے ہیں, اور نام لے کے لعنت بھی کرتے ہیں, نام لے کے لعنت بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے امام احمد بن حنبل, وہ قرآن کی ایک آیت ہے, فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ محمد کی. اس کا ترجمہ سنیں. اس میں کہا گیا, اللہ فرماتا ہے کیا قریب ہے کہ اگر تمہیں زمین کی حکومت مل جائے تو تم فساد مچاؤ. اگر تمہیں زمین کی حکومت دے دی جائے تو تم فساد مچاؤ گے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, اور رشتوں کو تم کاٹ کر پھینک دو گے, رشتوں کو تم کاٹ کر پھینک دو گے, محبتیں دلوں سے ختم کر دو گے تم. اولئک الذین لعنهم اللہ, یہی ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ, ان کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے اور ان کو اللہ نے بہرا کر دیا ہے, نہ ان کو حق دکھائی دیتا ہے نہ ان کو حق سنائی دیتا ہے. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حکومت ملنے کے بعد جو زمین پہ فساد کرے اور جو رشتوں کو توڑے, دلوں کو توڑے, اللہ نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے. یزید نے بھی حکومت ملنے کے بعد رشتوں کو توڑا تھا, زمین میں فساد پھیلایا تھا, لہذا ہم نام لے کے اس پہ لعنت بھیجیں گے. تو نام لے کے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں, ان کے اصحاب بھی نام لے کے لعنت بھیجتے ہیں, ان کے اصحاب بھی نام لے کر کے لعنت بھیجتے ہیں. علامہ سید احمد, علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ, وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید کلمہ طیبہ ہی پہ ایمان نہیں رکھتا. اگر کلمہ طیبہ پہ ایمان رکھتا تو کبھی یہ واقعات, کبھی اتنا بڑا کام کے لیے قدم بھی نہ اٹھتا. یہ اپنے اپنے نظریات, یہ اپنے اپنے معاملات میں, اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت انہی کی باتیں پڑھ رہے ہیں. فتاوی رضویہ یہ 6ٹھی جلد ہے پرانی والی, اس کو ہم پڑھ رہے ہیں بخاری شریف کی شرح نعمت الباری کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شک نہیں یزید نے حکومت ملنے کے بعد زمین میں فساد پھیلایا. حرمین طیبین, خود کعبہ معظمہ, روضہ طیبہ کی سخت حرمتیاں کی ہیں,
مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی نیند پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبوی میں اذان و نماز نہ ہوئی، مکہ مدینہ حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے گئے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں بیبیاں 3 دن 3 رات اپنے خبیث لشکر کا حلال کر دی، رسول اللہ کے جگر پاروں کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم کے ساتھ پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ کے گود کے پالے ہوئے تن نازنی پر شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، تمام مبارک ہڈیاں چور چور ہو گئی، سر انور جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے کاٹ کر نیزے پر چڑھایا گیا اور منزلوں پلایا گیا، پھر حرم محترم مخدرات مشکوے رسالت یعنی امام حسین کی بہو بیٹیاں تھیں، ان کو بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لایا گیا، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین پر فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، اس سے بڑھ کر زمین پر فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے، ملعون ہے وہ جو ان حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد آگے آپ فرماتے ہیں، کیونکہ بہت لمبا چیپٹر ہے، آخر کا پڑھ رہے ہیں، آگے آپ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا چکا ہے، اللہ واحد کا حال کو صرف تکلیف دینے کی ناپاک کوشش کی، اس لیے قرآن میں ہے والذین یؤذون اللہ ورسولہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک رسوائی والا عذاب ہے، اور جو لوگ اللہ کو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اللہ نے دنیا و آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب متعین کر کے رکھا۔ تو امام حسین کو تکلیف دینے سے نبی پاک کو تکلیف دی، متعدد حدیثیں ہیں کہ جن حدیثوں کا مفاد یہ نکلتا ہے کہ حسین کی خوشی نبی پاک کی خوشی، حسین سے محبت، مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، امام حسین کو تکلیف دینا یہ نبی پاک کو تکلیف دینا، اور نبی پاک کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، اور جو اللہ رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرے اس کے لیے دنیا و آخرت میں لعنتیں ہیں، اور اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اس پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس طور پہ بھی اس کے اوپر جو ہے لعنت جو لوگ کرتے ہیں ان کا لعنت کرنا صحیح، اس کے اوپر جو لوگ لعنت کرتے ہے کیا یہ چیزیں اس نے کی تھی، یہ کام یزید نے کیے تھے، جن جن لوگوں تک یہ ثبوت کے ساتھ پہنچا وہ لوگ ہیں، اور جن کے پاس یہ باتیں پہنچی انہوں نے پوچھا کہ یزید کے حکم سے کیا گیا یا اس کے کسی سپہ سالار نے اپنی مرضی سے کر دیا، تو بولے یہ نہیں پتا۔ اب وہ یزید کو ان چیزوں کے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ ہم سے پوچھیں کہ مفتی صاحب چور کی سزا کیا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں گے اگر 10 درہم سے زیادہ چرایا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ شرعی حکم ہے۔ اگر مال محفوظ کو، مال معصوم کو، مال محفوظ کو اگر 10 درہم سے زیادہ چرایا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر آپ پلٹ کے کہتے ہیں مفتی صاحب فلاں شخص نے چرایا ہے، آپ فتویٰ دیجیے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو ہم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہم نام درد پوچھ لیا ہے تو ہم فتویٰ نہیں دیں گے، پہلے چھان بین کریں گے، پتہ کریں گے، دلیل دیکھیں گے، ثابت ہو جائے گا تب دیں گے۔ جب تک آپ یوں ہی شرعی حکم پوچھیں گے تو ہم بتا دیں گے، لیکن آپ کہتے ہیں فلاں شخص نے چرایا ہے، آپ لکھ دیجئے کہ فلاں فلاں کے ہاتھ کاٹے گئے، میں نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ ہم نامزد ہو گیا، نامزد نہیں لکھ سکتے ہم۔ ہاں حکم بتا سکتے ہیں کہ شریعت میں حکم یہ ہے، زنا کی سزا یہ ہے، آپ پہلے فلاں نے کی لکھ کے دے دیجئے کہ اس کے اوپر اتنے کوڑے مارے جائیں، تو نہیں لکھ کے دے سکتے۔ بس یہ مسئلے اس طرح کے ہیں کہ جن کے پاس ثبوت کے ساتھ آئے، دلائل کے ساتھ آئے، انہوں نے اس حساب سے حکم بیان کر دیا، اور جن کے پاس بایا بایا کرتے ہوئے دور سے باتیں خبر گھومتے ہوئے آئی اور بعد میں پختگی ختم ہو گئی یا کمزوری آ گئی، تو ہمارے بزرگوں کی عادت کریمہ سے اپنے پاس سے حکم نہیں کہتے، وہ دشمن کے لیے بھی اپنے پاس سے نہیں کہتے ہیں۔ شریعت کا حکم اگر ہے تو پھر کفر چاہے اپنے چچا ابو لہب میں دکھے تو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، اور اگر
بلال حبشی جیسا کوئی دور حبشہ کا رہنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہے تو اسے بھی پیارے مصطفیٰ نے آگے بڑھ کے گلے لگا دیا. یہ شریعت کے قریب دیکھیں. کفر اگر اپنے چچا ابو لہب میں ہے تو اس کو ڈنکے کی چوٹ بیان کر دیا اللہ کے نبی نے, اور اگر کلمہ پڑھنے والا حبشہ کا بھی ہے تو اس کو بھی آگے بڑھ کے عظمتوں سے نواز دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی سے فیصلے نہیں ہوتے. اچھا ہاں آپ ایک بات کہیں گے, آپ کہہ سکتے ہو کچھ بھی. اچھا آپ سوچو, آپ یزید کو, یزیدیوں کو کسی کو بھی گالی بھی اگر دیں تو بدلے کو علماء اہل سنت کو گالی نہیں دے سکتے ہیں. ایک عام انسان کی زبان اس کے فیصلے الگ ہوتے ہیں, لیکن بزرگان دین مشائخ اعظام کو تو نہیں گالی دے سکتے. لوگ ہوتے ہیں جذبات کی مجمع میں کوئی گالی نہ پکڑنے لگے اس کو گالیاں دے دے کہ یاد کرے کوئی. تو آپ بتائیے اب کیا بزرگان دین میں اس کو گالیاں دے کے یاد کریں؟ آپ کی اپنی سوچ ہے, اپنی فکر ہے. آپ بغیر دلیل کے, بغیر ثبوت کے آپ نے جیسا سنا, آپ کو غصہ آیا, آپ نے کہہ مارا, آپ نے کہہ دیا. لیکن ایک ذمہ دار شخص اگر کوئی ہے, مجدد ہے, فقیہ ہے, مفتی ہے, تو وہ اپنے قلم سے اگر لکھے گا تو ثبوت شرعی کی روشنی میں لکھے گا تاکہ وہ اس چیز کا جواب دے رہے یہاں بھی اور اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی جواب دے. آپ تو خالی اتنا کہہ دو کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ہمیں تو نفرت ہے, سامنے کو دے دیا, ہم نے یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, آپ جھوٹ جاؤ. لیکن کوئی مفتی مولانا یا عالم یہ نہیں کہہ سکتا ہے نا کہ ہمیں غصہ آیا, ہم نے لکھ دیا بچی, تو یہ نہیں کہہ سکتا. آپ بتاؤ کہہ سکتا ہے وہ؟ ہاں, تو یہ نہ سمجھا کرو کہ مطلب یار یہ فلاں نے کیا کہہ دیا, فلاں. اگر آپ کو بتائے کہ بہت سے بزرگوں نے یہاں پہ, آپ تو دنگ رہ جائیں گے سن کے کہ یزید کو خیر التابعین میں شمار کیا کہ اچھے تابعیوں میں ہے وہ. اب بتاؤ کیا کروں, ان کو برا کروں؟ نہیں, ان کو نہیں, ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ صحابہ کا زمانہ تھا, اس زمانے میں یزید پیدا ہوا اور صحابہ کی زیارت کی, ان سے پڑھا, اس کے بعد ان کو حالات نہیں ملے, انہوں نے جتنا جانا اتنا لکھ دیا. ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے, ہاں ان کی بات کو مان بھی نہیں سکتے کیونکہ ان سے زیادہ مضبوط بات ہمارے پاس نہیں. آپ کیا کہو گے کہ اللہ کے نبی کا حدیث پاک بخاری میں ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم, میری امت کا پہلا لشکر, میری امت کا پہلا لشکر جو روم کے شہر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا, مغفور لهم, ان کی مغفرت ہو گئی, اللہ نے ان کو بخش دیا. اب کچھ لوگوں نے یزید کی محبت میں اور کچھ لوگوں سے تحقیق میں خطا ہوئی یا ان کی اپنی تحقیق ہے, انہوں نے کہا کہ اسی حدیث کا سہارا لے کر کے لوگوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے, ایسی کتابوں میں, موٹی موٹی کتابوں میں کہ یزید جنتی ہے. کیا لکھا؟ جنتی ہے. اور ثبوت میں انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ نبی پاک فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم, میری امت کا پہلا لشکر جو روم کے شہر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ بخشا ہوگا. تو بتاتے ہیں کہ یزید اس لشکر میں گیا, اس لشکر میں یزید گیا ہوا تھا, امیر معاویہ کا دور تھا, یزید کو انہوں نے بھیجا ہوا تھا, اور یزید کی سپہ سالاری کی میں لشکر اسلام نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تھا. جب قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو لوگ قسطنطنیہ پہ حملہ کریں گے مغفور لهم, ان کی بخشش ہو گئی. تو بعض لوگوں کے حدیث پاک سے مغالطہ ہو گیا, غلطی ہو گئی. اب کچھ نے کہ یزید کے نمک خوار ہوں گے یا اس کے ہمدرد ہوں گے, یا جو بقول اعلیٰ حضرت آپ رضویہ میں لکھتے ہیں کہ یزید کی تعریف وہی کرے گا جو خارجی ہوگا, ناسبی ہوگا, دشمن اہل بیت ہوگا. سبحان اللہ, میرے امام سے زیادہ کھل کے تو بولے تو اعلیٰ حضرت جیسا محب اہل بیت, آپ فرماتے ہیں کہ یزید کی تعریف وہی کرے گا جو ناسبی ہوگا یا خارجی ہوگا یا دشمن اہل بیت. یہ امام احمد رضا کا مسئلہ ہے. تبھی تو ان کے بھائی کہتے ہیں باغ جنت کے ہے بہرے مدح خان اہل بیت, تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اہل بیت کی تعریف کرتے کرتے پھر نیچے کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. امام احمد رضا سے بڑھ کے ہمیں کوئی اہل بیت کی داستان سنانے والا ملے تو, کوئی دکھے تو. اعلیٰ حضرت کا نام آتا تو بہت سے تو اس لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں سنی کہ ابھی کوئی فتویٰ آ گیا ہوگا, اس پہ عمل کرنا پڑے گا, ابھی ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا, ان لوگوں کے پاس نہیں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا. امام احمد رضا کے احسانات پر قربان جاؤ, قربان جاؤ. کہ ایسے بہرا ربی کے دور میں ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے کہ یزیدیت اور حسینیت
کی تعلیم وہ خلق مند کر رہے تھے، امام اہل سنت نے امام عالی مقام کی تعلیم کو نمایاں کر کے ہمارے سامنے نمایاں کر کے رکھ دیا۔ قسم سے مسلمانوں، سینکڑوں سے زیادہ اشعار ہدایت بخش میں فارسی زبان میں پھیلی ہیں جو اہل بیت کی تاریخ و توصیف میں امام احمد رضا نے قلم بند فرمایا۔ سینکڑوں سے زیادہ اشعار جو فارسی زبان میں ہیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں، جو اردو میں بہت اشعار تو آپ کو سنا کرتے ہیں، صرف فارسی زبان کا اشعار، عربی کے اس سے الگ ہے، عربی کے اس سے الگ ہے، پھر نعت میں اردو کا اشعار الگ ہے، اور جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں پوری کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں وہ تو ہم کسی موقع پہ بتائیں گے، یا کل کے پروگرام میں آپ چوراہے پہ پہنچیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو بتائیں گے کہ اہل سنت کس طریقے سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل سنت کی محبت کا معیار کیا ہے، کل آپ کو بتائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو معیار دیا ہے ہمیں وہ معیار سمجھ میں آتا ہے۔ ایک عام انسان تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آپ چاہو گے کہ ہمیں فلاں واقعہ سننا چاہتے ہیں، آپ چاہو گے مولانا صاحب نے وہ واقعہ نہیں بتایا، آپ تو سننا چاہتے ہو، مولانا صاحب بول رہے ہیں، ریکارڈ کر رہا ہے، لوگ سنیں گے، اگر کہیں کوئی واقعہ موضوع ہے، غیر مستند واقعہ ہے، جھوٹی روایت ہے، ہم تو اس کو نہیں بیان کر سکتے ہیں نا۔ آپ سنا کرتے، آپ سنتے رہیے جا کر کے، آپ کا سننا الگ چیز ہے، اور ہم کوئی موضوع غلط روایت بیان کرتے، آپ اس کو کوئی چھوٹی سی کلپ فیس بک پہ ڈال دیں کہ کہیں ڈال دیں، کوئی سنے گا ہمارے لیے بہت بھاری بات ہو جائے گی، چھوٹے گا یار ان کو لوگ مفتی کہتے ہیں، ان کو لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ موضوع ہے، یہ واقعہ غیر مستند ہے، تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ تمام واقعات صحیح ہیں، 150 سے زیادہ واقعات اور روایتیں کربلا شریف کے تعلق سے آج دھڑلے کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں، کوئی وجود نہیں ان روایتوں کا ہے، بیان کرتے ہیں لوگ، سنتے بھی ہیں لوگ، اور ہم کیا کسی کا گریبان پکڑے جائیں گے؟ ہمارے سامنے اگر کوئی بیان کرے گا تو ہم اس کو روکیں گے، منع ہمارے سامنے۔ اور واقعی میں بخاری شریف میرے سامنے ہے، فضل گنج کے اسٹیج پہ ایک صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے فرشتوں کی شان پہ توحید گستاخی کی اور ایک غلط مطلب نکالا، ہم جیسے اسٹیج پہ بیٹھے ہم نے فوراً وہاں پہ کھڑے ہو کر کے نام لے کر ان کو پکارا، ان سے کہا کہ واپس لوٹی آ کر کے یا تو اپنا موقف ثابت کریں، فضل ان کی بات ہے محرم شریف میں، یا تو اپنا موقف ثابت کریے آ کر کے آپ، ورنہ توبہ بنتی توبہ کریں آ کر کے، لیکن وہ انسان اپنے نشے میں چلے گئے اترے ہوئے، تو ہم نے فوراً پہلے خود کلمہ پڑھا، لوگوں کو پڑھایا کہ ہم لوگوں نے یہ بات سنی غلط چیز، اور بہت سے لوگوں نے سبحان اللہ ماشاءاللہ اس کو کہہ دیا، اور ہم 2-4 منٹ خاموش رہے، ہم اس لیے خاموش رہے ہماری یہ غلطی رہی، ہم نے کہا بندہ ہٹ رہا ہے تو ہٹ کے بیٹھے گا تو ہم اصلاح کر دیں گے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہٹتے ہی ایک دم اتر کے چلا جائے، لیکن جب جانے لگا تو ہم فوراً کرسی پہ آئے، ہم نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، ہم نے کہا ان کو روکو، ان سے کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے غلط طریقے سے قرآن کی آیت کا مطلب بیان کیا کہ اس سے فرشتے کی شان میں توہین ہو رہی ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اور اس آیت سے یہ ثابت کر رہے واقعے سے کہ فرشتے نے اللہ پروردگار کا حکم ٹال دیا، اللہ کی بات نہیں مانی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو حکم دے دیا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں۔ قرآن کے غالباً 14 سپارے میں ہے، اللہ فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے حکم دیا، اور وہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ فرشتے نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات کو ٹال دیا تو جلال آ گیا، اللہ کو اس طریقے سے بول رہے، اور پبلک سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لوگ کر رہے تھے، قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، آپ تو ماشاء اللہ کہہ سکتے ہو، لیکن ہم تو جان رہے تھے نا کس چیز کا خون ہو رہا ہے، سید کے مسئلے کا خون کیا جا رہا ہے، فرشتوں کے تقدس کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ تو ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ دیں گے، تو ہم آپ سے شکایت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ بہتر طریقے سے آپ کی ذہن سازی ہو جائے، اور بزرگوں کے حوالے سے آپ کو جو مضبوط دین بزرگوں ہی سے ملا ہے، حافظ جی کے پیچھے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تھی، جنہوں نے نہ پڑھی ہو وہ ہاں نہ کریں، عشاء کی نماز ہوئی تھی ہم لوگوں نے پڑھی تھی، مطمئن ہو کہ نماز پڑھی لی عشاء کی آپ نے ادا کر دی، مطمئن ہو، اب قبول نہ قبول تو وہ تو خیر کوئی کسی کی نہیں جانتا، لیکن حافظ جی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، حافظ جی نے صحیح پڑھائی ہے، مطمئن ہو، مطمئن ہو، کیا بغیر وضو پڑھا دی ہو حافظ جی نے؟ شک کرو گے؟ کہیں تو کچھ کا کچھ پڑھ دیا ہو، سجدے میں تسبیح نہ پڑھی ہو، کچھ اور گننے لگے ہو حافظ جی، شک کرو گے؟ جب اہم العبادات نماز تم کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو اور شک نہیں کرتے ہو، مطمئن
اگر وہی امام کوئی شرعی مسئلہ بیان کرتا ہے تب تم کس طرح پیٹ دکھا کے چلے جاتے ہو؟ کوئی ضروری تھوڑی نہ ان کی بات مانی، چلو یہ اپنی مرضی سے ہم کر لیں ہے، تم نے نماز پڑھا دی تم مطمئن ہو، سب سے اہم بات تمہاری نماز ہے۔ ابھی اور کوئی مسئلہ ہم بتا دیں کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، کیا دو کام اسی لیے ہیں بھی سن دو ہے، تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اطمینان ہے تمہارا ہمارے اوپر تو مطمئن ہو، ہم کوئی بات تم کو بتا رہے ہیں، صدارت نہیں بتا رہے، نہ معاوضہ دے کر کے بتا رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی بھاری رقم کا مطالبہ تم سے بات نہیں کرنا ہے۔ یہ باتیں بتانے کے لوگ 50,000 لیتے تھے، تب بھی نہیں بتا کے جاتے، تب بھی سنا کے نکلتے تھے، اپنے سفر بیان کرتے، اپنی بیماری بیان کرتے اسٹیج پہ آنے کے بعد، کبھی تمہیں اسٹیشن پہ لینے جانا پڑتا ہے، کنڈیشن انتظام کر کے دینا پڑتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کوئی تمہارا امام ہے، کوئی عالم ہے، وہ اگر کوئی چیز حلال و حرام بتاتا ہے صرف میرے بھائیوں اور عزیزوں اس لیے بتاتا ہے کہ تم اس سے بچو۔ البتہ اگر تمہیں کوئی شک ہے آپ اس سے پوچھو، 10 بار تک پوچھو، آپ 10 بار پوچھنے کو آپ غلط نہ سمجھو۔ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار مولانا صاحب سے بتانے میں پتہ ہو رہی ہے، ہم نے تو ان سے بڑے عالم سے ایسا سن رکھا ہے، آپ آؤ ہمارے پاس، آپ آؤ، یقین جانے ہم نے اپنے استاد کو ایک ہفتہ سبق آگے نہیں بڑھانے دیا۔ ہمارے ساتھ میں لوگ ہوتے تھے، ہم لوگ مطمئن نہیں ہوتے، حضرت سمجھائیے، ابھی ہم نہیں سمجھے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم قرآن کی فلاں آیت لے کے آگے یہ دیکھیے یہ ہمارے ثبوت میں ہے، پھر سبق بڑھ گیا چلو کل آنا، ایک ہفتہ سبق آگے نہیں ہو پاتا۔ یہ بری چیز نہیں، اس سے علم بڑھتا ہے، نیت آپ کی اچھی ہونا چاہیے، آپ کی نیت ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب سے ہم مسئلہ پوچھیں گے اور مولانا صاحب آج بتائیں گے یا کل بتائیں گے، دیکھتے ہیں کیا مسئلہ آتا ہے۔ یہ طریقہ غلط نہیں، مقصد یہ کہ لاجواب کر دیں گے مولانا صاحب کو، بھری محفل میں ٹوک دیں گے، بتا نہیں پائیں گے مولانا صاحب، یہ نیتیں غلط ہو جاتی ہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یزید کو جنتی بتانے میں لوگوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، جنتی ثابت کرنے کے لیے، لیکن کسی کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے، حق ظاہر ہو کر کے آتا ہے۔ اس دن دنیا میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حملہ کریں گے میری امت کا وہ لشکر جو روم کے شہر اس دن دنیا پہ حملہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ اس دن دنیا پہ حملہ کیا 49 سے لے کر کے 55 ہجری تک ہوا، اس دن دنیا پہ جو حملہ ہوئے کئی مرتبہ جو حملہ ہوا کرتے، اور یزید جس حملے میں جس لشکر میں گیا تھا وہ پہلا لشکر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر، اور پہلے لشکر میں یزید نہیں گیا تھا، بعد کے لشکر میں یزید گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے بخشش کی بشارت بعد کے پہلے لشکر کے لیے دی ہے۔ اول جیشی میری امت کا پہلا لشکر جو کچھ دن دنیا پہ حملہ کرے گا، تو کچھ دن دنیا میں حملہ کئی تاریخ میں ہوا، 46 ہوا، 47 ہوا، 49 ہے، 55 تک 4-5 بار ہوا۔ تو یزید جس لشکر میں گیا ہوا تھا وہ لشکر پہلا لشکر نہیں تھا۔ اور بعض لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ یزید، روایتیں ہیں کہ یزید جس لشکر میں گیا تھا اس نے لشکر خود بھیج دیا تھا، خود گیا ہی نہیں، اپنے یہاں سے 60 میں نکلا تھا، سب سالار بن کے ہار مالا پہنتا ہوا نکلا ہوگا، لیکن آگے جانے کے بعد یہ اس کا شکار وکار کا تو یہ مطلب جانوروں کو شکار کرنا اس کا جس کو شوق رہا کرتا تھا، ان سب میں لگ کے لشکر کو آگے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حملہ کریں گے، اس نے حملہ ہی نہیں کیا، یہ تو گئے ہی تھے، جنگ اس نے کی ہی نہیں۔ پہلا جواب تو وہ، دوسرا جواب یہ کہ اس نے جنگ ہی نہیں، یہ لشکر لے کے نکلا، بعد میں اس نے فوج بھیج دی، کچھ گیا نہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں یغزون مدینہ قیصر، جو قیصر کے شہر پہ حملہ کریں گے، تو اس نے کہا ہم نے یہ تو بھائی لشکر لے کے نکلا تھا، جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ بشارت میں شامل ہے۔ تیسری دلیل کہ جو مدینہ قیصر پہ حملہ کرے گا، اگر گیا بھی تھا شامل بھی تھا تو حدیث پاک میں یہ کہا لکھا کہ اس کے بعد وہ کوئی بھی کام کرتا رہے تب بھی جنتی رہے گا۔ بھیا لکھا ہے جو حج کر کے آتے ہیں مانو ایسا ہوا جس سے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو، حدیث شریف ہے نا یہ، اور اس کے بعد نماز نہ پڑھے تب بھی، روزہ نہ رکھے تب بھی، حرام حلال کچھ نہ دیکھے تب بھی، ایسا تھوڑی نہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے افطار کرایا، جس نے روزہ افطار کرایا، کسی کو کچھ کھلایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس افطار کرانے والے کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو کیا مطلب رمضان میں ایک افطار کرا تو اس کے بعد کچھ بھی کرو۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں مسافہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا نہیں ہو پاتے، اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے۔ اب کیا کرو تو مسلمان سے مسافہ کر دو، اس کے بعد کچھ بھی کرتے تھے۔ بھائی یزید
جو جنتی ثابت کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو مدینہ قیصر پہ جنہوں نے حملہ کیا، قیصر کے شہر پر، روم کے شہر پر، قسطنطنیہ پر، اب اگر بعد میں وہ کوئی خلاف اسلام کام نہ کرے، کفر و شرک یا ارتداد کا کام نہ کرے، تو ان کی بخشش کے لیے ہی کافی۔ جیسے کہا گیا ہے کہ جو اسلام لے آتا ہے تو اسلام اپنے سے پہلے بھی گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہاں سے سننے آخری بات، اسلام حالت کفر میں کسی نے کوئی گناہ کیا تھا تو اسلام وہ گناہ مٹا دیتا ہے، تو وہ حالت کفر کے گناہ مٹ گئے اسلام لانے سے، لیکن اب جو گناہ کرو گے وہ تو لکھے جائیں گے نا، تھوڑے وہ بھی نہ لکھے جائیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے نیک بھی کہا، بہت سے لوگوں نے تابعیوں میں شمار کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ہر کسی کی بات نہیں ماننی۔ جو جمہور اور جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ فاسق و فاجر تھا، جبھی الگ قبائل تھا، اور اس میں جو کرتوت جو کارنامے بیان کیے گئے تھے، ان کارناموں کو سننے کے بعد، اس کی حقیقتیں سننے کے بعد کوئی بھی اس کے اوپر لعنت بھیجنے سے باز نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، لعنت بھیجنے سے کوئی اس سے باز نہیں آئے گا۔ اور جو ذرا بھی اس کے لیے نرم پہلو تلاش کرے گا، اس کے لیے اگر کوئی نرم پہلو تلاش کرے گا تو وہ ناصبی خارجی ہوگا، دشمن اہل بیت ہوگا۔ کوئی بھی محب اہل بیت، عاشق اہل بیت، سچا پکا اچھا سنی مسلمان، وہ کبھی بھی اس کے تعلق سے نرم گوشہ دل کو نہیں لا سکتا۔ اور کوئی بھی ایسا پہلو یا ایسی روش جو اہل بیت اطہار کے لیے تکلیف دہ ہو، سنی مسلمان کبھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی بھی سنی مسلمان نہیں سوچ سکتا۔ اب جو اس کے اپنے ہمراہ ہیں، ناصبی ہیں، خارجی ہیں، انہوں نے جب مولا علی کے لیے کفر کے فتوے دے دیے، حضرت علی کو کافر قرار دینے لگے تھے کہ اسلام سے نکل گئے، جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت علی کی محبت کے لیے نبی پاک فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان کے لیے علی کی محبت علامت ہے۔ علی کی محبت مومن ہی کے اندر ہوگی اور علی کی نفرت منافق ہی کے اندر ہوگی۔ اللہ کے نبی نے علی کی ذات کو کفر اور ایمان یا ایمانوں اور نفاق کے درمیان ایک حد فاصل، ایک پہچان بنایا ہے، اور وہ خوارجی لوگ حضرت علی کو پر حملے لگاتے ہیں تو وہ اسلام سے نکل گئے، وہ مشرک ہو گئے، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہ گیا۔ تو ایسے کے لوگوں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دعا کر سکتے ہیں ہدایت کی ان کے لیے، اور اپنے لیے آپ عمل کی کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کریں اپنے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ طریقہ جو ہے اہل سنت کا یہی ہے کہ یزید قطعی بھی خلافت یا حکومت کے مستحق نہیں تھا، کسی اعتبار سے بھی نہیں تھا، کوئی اہلیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ اور تاریخ الخلفاء کی ایک روایت بھی ہم سوچنے کرنا بتانا پڑے ہمیں، یہ میٹرو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، پھر اپنے مقصود کی طرف آتے ہیں، اور آخر میں اس کے اوپر بتانا سے آپ کو بھیجنا ہو تو آپ بھیجیے گا بعد میں۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین فرماتے ہیں یزید کو جب امیر معاویہ نے تخت نشینی کے لیے بٹھایا ہے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی اس طریقے سے کہ امیر معاویہ یہاں پہ دعا کی گئی ہے، دعا مانگی الہی میں اگر یزید کو اس کی ہوش مندی کے باعث ولی عہد بنا رہا ہوں تو میری اس کام میں مدد فرما، یعنی اگر میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ ہوش مند ہو گیا ہے اب اسلامی کام کو آگے بڑھائے گا تو مولا تو میری مدد فرما، اور اگر میں محض شفقت پدری یعنی باپ کی محبت میں ٹوٹ کر، بیٹے کی محبت میں ٹوٹ کر بنا رہا ہوں، اور اگر وہ خلافت کے قابل نہیں ہے تو اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے ہی اس کو موت دے دے۔ یہ امیر معاویہ کی دعا یہاں پہ درج ہے، تاریخ الخلفاء کتاب میں آپ اس دعا کو لکھا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس معاملے میں ان کی نیت کو بھی شک نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی تو انسان ہوتے ہیں ہر کوئی، اور کسی کی نیت کا آپ مطلع نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ بتائیے ہماری نیت پہ آپ مطلع ہیں؟ ہماری نیت پہ آپ مطلع ہیں؟ ہم زبان سے جو بول رہے ہیں یہی تو آپ خالی سن رہے ہوتے، آج 1400 سال پہلے کے حالات پہ ان کی نیت پہ آپ کیسے مطلع ہو جاؤ؟ آپ کہتے ہیں امیر معاویہ کی نیت نہیں صحیح تھی، یار تم نیت کیسے ان کی جانتے ہیں؟ 14 انچ کی دوری پہ، 14 فٹ کی دوری پہ بیٹھے انسان کی نیت جان نہیں پا رہے، 1400 سال پرانے انسان کی نیت تم نے کیسے جانی؟ نیت نہیں، انسان نے جو ظاہر کیا ہے اس کو ہم مانیں گے۔ یزید کو یزید کے طور پر دیکھیں گے، امیر معاویہ کو صحابی رسول کے طور پر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور جو معاملات ہیں اور جو عزیز قربانیاں ہیں اور جو اہل بیت اطہار کی شانیں ہیں، رفعتیں، ان کی عظمتیں، بلندیاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی گوشے گزار کی جائیں گی۔
اور جس طرح ابھی تک آپ ان 8 نشست و محفلوں میں بڑے ہی توانت سنجیدگی اور کے ساتھ نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے، کل بعد نماز عشاء فارغ ہونے کے بعد یا اپنے کھانے پینے جلدی فارغ ہو دیجیے گا۔ کل کے پروگرام کے لیے، محفل کے لیے، نشست کے لیے ہمیں آپ کو کہاں جمع ہونا ہے؟ ہاں، کل کے پروگرام کے لیے کنویں والے چوراہے پہ وہی امام چوک وہاں پہنچنا ہے، وہاں پہ جمع ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تعلیمات امام حسین کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کے نزدیک تعلیمات امام حسین اور اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کی روشنی میں اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اللہ کریم آپ کو سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔